چاند پر چڑھ جائیے مرنا ہے پھر بھی ایک دن، چاند پر چڑھ جائیے مرنا ہے پھر بھی ایک دن، ارے 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ موت آئے گی، سب کو آئے گی، آپ مانیں نہ مانیں آپ نے مرنا ہے، اچھا لگے برا لگے مرنا ہے۔ تو کیوں نہ اس زندگی کے بارے میں سوچا جائے جو قبر کی زندگی ہے، پھر اس زندگی کے بارے میں سوچا جائے جو قبر کے بعد کی زندگی ہے، اور وہ جو قبر کے بعد کی زندگی ہے وہ تو بہت لمبی، بلکہ لمبی کا لفظ ہی درست نہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ۔ اللہ کی رحمت سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخر نبی کی شفاعت سے جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن وہ اتنی لمبی زندگی ہے، اس میں کریں گے کیا؟ اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ وہ کہتے ہیں نا فیوچر پلان بنائیں، یہ فیوچر پلان اس کے لیے بنا رہے ہیں جو ذرا سی منی سی چھوٹی سی زندگی ہے۔ فیوچر پلان اس کے بارے میں بنائے نا جو قبر کی زندگی ہے، نہ جانے کتنے سینکڑوں برس قبر میں رہنا پڑے گا، کیا کریں گے؟ کیسے وہ زندگی گزرے گی؟ کچھ سوچے تو صحیح، پہلے تھوڑا ذہن تو اس بارے میں تھوڑا استعمال کرے بندہ۔ پھر وہ زندگی جو لامتناہی ہے، ہمیشگی کی زندگی، اللہ سے لو لگائیے۔ اللہ کے حبیب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے لو لگائیے۔ اللہ رسول کی محبت دل میں ہوگی نا، بیڑا پار ہے۔ دنیا کی زندگی بھی خیر، قبر و حشر کی زندگی بھی خیر، اور آگے کی زندگی بھی خیر انشاءاللہ۔ بس لو وہیں لگی رہے جس نے پیدا کیا، جس پاک پروردگار نے ہمیں جان دی، جس نے ہمیں تخلیق کیا، لو وہیں لگی رہے۔ اور جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو نبی آخر الزمان ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بس اللہ رسول کی طرف لو لگی رہے، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ دنیا کے سارے کام کیجئے لیکن لو لگی رہے، کنسنٹریشن اسی طرف، بس۔ اس کے لیے بزرگان دین مختلف تربیت کرواتے تھے۔ پیر صاحبان، شیخ اپنے مرید کو، اپنے سالک کو تربیت کرواتے تھے، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ آپ دنیا میں رہیں، بھلے کام دھندا کریں، نوکری کریں، کاروبار کریں، بیوی بچے سب، لیکن آپ کی کنسنٹریشن ایک سمت میں ہو، وہیں ہو، پھر دنیا بھی آپ کے لیے جنت۔ دنیا کی کوئی مصیبت نہیں، بلکہ اس مصیبت کو آپ انجوائے کریں۔ جی ہاں، جس کی کنسنٹریشن اللہ رسول کی طرف ہو جاتی ہے نا، تو اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں انجوائمنٹ کا باعث بن جاتی ہیں۔ جی جی، بس توجہ اس طرف ہے۔ ایک صاحب آئے اپنے پیر صاحب کے پاس۔ پیر بھی تو ایسا ہونا جو توجہ دلائے اس طرف، وہ بس پیر ہو،
صحیح معنوں میں پیر ہو۔ تو پیر صاحب کے پاس ہے، وہ صاحب بڑا ان کا ایک سلسلہ تھا، اپنی ان کی گائیں، بیل، اپنا ان کا کاروبار، بہت بڑا ان کی حویلی، اور بہت ایک ہوا ہے کہنے لگے جی پیر سائیں مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں اپنی توجہ اللہ کی طرف، اس کے حبیب کی طرف کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ دیر آئے درست آیا، صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، جب تم آ گئے ٹھیک ہے، کہ ہاں جی اب تو میں نے کمایا، اتنی میری دولت ہے، اپنی حویلی ہے، ڈنگر ہیں، جانور ہیں، بیل، گائیں، بھینسیں۔ آپ نے فرمایا ایک طریقہ ہے اس کا، تو وہ کہنے لگا حضور کوئی آسان حل بتائیے گا، میں ذرا گنہگار سا آدمی ہوں۔ شیخ نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا آسان ہے، بہت آسان ہے، کہ حضور بتائیے۔ اگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے بیل کو، گائے کے نر کو، اپنے بیل کو بس دیکھتے رہو، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھتے رہو۔ یہ تو بہت آسان ہے، بولا بس یہی تمہاری ڈیوٹی ہے، یہی تمہارا ورد ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے، یہی تمہارا سلوک ہے، یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے بعد آیا، کہنے لگا حضور وہ ایک ہفتہ ہو گیا، میں بیل کو دیکھتا رہتا ہوں، کہا کہ ابھی اور دیکھتے رہو۔ ایک مہینے کے بعد آیا، جیسے اندر آنے لگا، دروازے سے اندر آنے لگا تو کہ لگا حضور اندر آ جاؤں؟ پیر صاحب نے کہا آ جاؤ۔ دروازہ تھا چھوٹا سا، جیسے عام نارمل دروازے ہوتے ہیں، وہ اندر آ گیا۔ پیر صاحب نے فرمایا ابھی اور، پھر چلا گیا۔ 2 مہینے بعد آیا، پھر آ کے کہنے لگا، اندر جیسے حاضر ہوا کہنے لگا حضور اندر آ جاؤں؟ کہا کہ آ جاؤ۔ پھر اندر آ گیا، پیر صاحب نے کہا ابھی اور، ابھی تمہاری ریاضت باقی ہے۔ کہنے لگا حضور کہاں لگا دیا مجھے، خالی بیل کو دیکھتا رہتا ہوں، کیا اس سے میں اللہ والا بن جاؤں گا؟ کہا کہ بس تم لگے رہو، تمہیں جو کہا ہے نا۔ اب اس کا کام یہ ہوتا تھا، بیل کو دیکھتا رہتا تھا، بیل کو دیکھتا رہتا تھا، بیل کو دیکھتا رہتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا، دروازے پہ آیا تو اندر نہیں آ رہا تھا۔ پیر صاحب نے کہا بھائی اندر آ جاؤ۔ کہنا حضور اندر تو آ جاؤں لیکن میرے سینگ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں، میرے سینگ مجھے اندر نہیں آنے دیں گے، کہ سینگ میرے بڑے بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تیرا یہ وظیفہ پورا ہو گیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ کنسنٹریشن تمہاری ایک سمت میں ہو، اور اتنی ہو کہ تم اس میں کھو جاؤ۔ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہوں لیکن تمہارا ذہن وہیں ہو، کنسنٹریٹ تمہارا ایسا مضبوط ہو کہ کوئی سا بھی کام کر رہے ہو تمہارا کنسنٹریٹ ون سائڈ۔ پہلے کے بزرگ تربیت کرواتے تھے، اب بھی ہیں الحمدللہ، اب بھی شیخ ہیں ایسے کہ تربیت کرواتے ہیں، سوچ بدل دیتے ہیں بندے کا دل کرتا ہے کہ میں نیکیاں کروں، دل کرتا ہے کہ تہجد پڑھوں، دل کرتا ہے کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کروں۔ اور وہ سب سے اہم بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ وہ مصیبتوں کو انجوائے کرتا ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے
آپ کے لیے عجب ہو کہ مصیبتوں پر انجوائمنٹ. ہاں ہاں، یہ صحیح شیخ مل جائے نا، وہ آپ کو آپ کی توجہ اللہ رسول کی طرف کروا دے. نہ جانے کتنی زندگی باقی بچی ہے. 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے. مرنا تو ہے. تو اپنی جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو کانسنٹریٹ کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رسول کی طرف مبذول کر دے، توجہ اس طرف ہو جائے انشاءاللہ. اللہ کرے ہماری دنیا بھی اچھی ہو، عافیت والی ہو، موت بھی اچھی ہو، عافیت والی ہو، قبر، حشر، جنت میں نبی پاک صاحب دولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، بار بار رب کا دیدار نصیب ہو. اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ کنسنٹریشن کی سعادت نصیب کرے. آمین. والسلام. مع الکرام.